اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جب ہم بہت بڑی دیوہیکل چیزوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہماری نظر اس کائنات پر پڑتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نظروں سے اوجھل سمندر کی دنیا اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم پوری زمین اور اس کے تمام مال و اسباب ڈال کر بھی سمندر کو نہیں بھر سکتے، بلکہ اس کے بعد بھی یہ 2 کلومیٹر مزید گہرا ہوگا۔ جی ہاں، تقریباً 3 برج خلیفہ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے جتنا گہرا۔ اور یہ زمین کا وہ پوری اسرار ترین حصہ ہے جس کا ابھی صرف 5% حصہ ہی دریافت ہو سکا ہے، اور باقی کا 95% ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بلو ویل کا سب سے زیادہ گہرا غوطہ 500 میٹر ہے، لیکن پینگوئن اس سے بھی زیادہ نیچے تک جا سکتے ہیں، یعنی 35 میٹر مزید گہرائی میں۔ اور اس جگہ کا دباؤ اتنا زیادہ ہے جیسے 5 روپے کے سکے کے اوپر ایک ریچھ کھڑا ہوا ہو، یعنی سمندر کی اس گہرائی میں جو دباؤ 5 روپے والا سکہ برداشت کرے گا، جسم پر پانی کا دباؤ اتنا ہی ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر بغیر حفاظتی سامان کے یہاں تک کوئی پہنچے گا تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ خیر، اب مزید نیچے چلتے ہیں تو دوستو 1000 میٹر کے بعد سمندر کا خوفناک روپ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے آگے سورج کی روشنی بھی ساتھ نہیں دے سکتی، اور یہاں سمندر کی دیوہیکل اسکوائڈز پائی جاتی ہیں جو اپنی شدید لڑائیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دوستو قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، اللہ جسے نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سائنسدان حال ہی میں جدید آلات کی مدد سے یہ تحقیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہوتی ہے، اور یہ تاریکی اتنی ہے کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ 20 یا 30 میٹر سے زیادہ گہرائی میں بغیر اضافی ساز و سامان کے غوطہ لگا سکے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم میں اتنی قوت برداشت نہیں کہ وہ 200 میٹر سے زیادہ گہرائی میں پڑنے والے آبی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے زندہ بھی رہ سکے۔ اور دوستو، یہ آیت تمام سمندروں کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ بطور خاص گہرے سمندروں کی طرف توجہ دلاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی وسیع اور گہرے سمندر کی تاریکی کا حوالہ دیا گیا ہے، اور گہرے سمندر کی یہ تاریکی 2 اسباب کا نتیجہ ہے۔ دوستو، عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ بالترتیب بنفشی، کاسنی، نیلا، سبز، پیلا، نارنجی اور سرخ ہیں۔ روشنی کی شعاع جب پانی میں داخل ہوتی ہے تو اوپر کے 10-15 میٹر کے دوران پانی میں سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور پانی میں 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون میں سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح 30 سے 50 میٹر کی گہرائی تک آتے آتے نارنجی روشنی بھی مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے، پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، سبز روشنی 100 سے 200 میٹر تک، اور نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک، جبکہ کاسنی اور بنفشی روشنی اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ الغرض پانی میں رنگوں کے اس ترتیب سے غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہہ در تہہ باریک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی تاریکی کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور 1000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں نہایت ہی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی مثال ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ان لہروں کے اوپر مزید اقسام کی لہریں ہیں، یعنی وہ لہریں جو سمندر کی سطح پر پائی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، جب قرآن پاک کی ان آیات کو پروفیسر درگوائنے کے سامنے رکھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ 1400 سال پہلے سمندر کی اس گہرائی کو اتنی تفصیل سے کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ تمام معلومات یقیناً کسی سپر نیچرل ذریعے سے آئی ہیں۔ اور دوستو، مجھے یہاں قرآن پاک کی یہ آیت یاد آ گئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس انفارمیشن کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔